الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے دربار نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں یا کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں، حضور یہ بتائیے کتنا پڑھوں؟ اب ذرا سوال سنیے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پر کثرت سے درود پڑھوں، ابنڈنٹلی زیادہ درود پڑھوں، آپ بتائیے کتنا پڑھوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو جتنا چاہے پڑھ۔ تو کہتے حضور میں اپنے دن بھر کے معمولات سے وقت نکال کر میں اپنے بقیہ ٹائم کا جو 1/4 ٹائم ہے، چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا چاہے پڑھ، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ کہتے حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنا ہاف ٹائم، ڈے کا ہاف ٹائم جو ہے وہ میں درود پاک پہ صرف کروں گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو ایسا کرے گا تو یہ بہت اچھا ہے، مگر اس سے زیادہ پڑے گا تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا، تو کہتے ہیں حضور پہ میں 2/3 67% جتنا بنتا ہے وہ میں درود پاک میں صرف کروں گا۔ یقیناً اس پہ کھانے پینے، نمازوں کا ٹائم، آرام کا ٹائم نکال کے جو ٹائم بچتا ہے اس ٹائم کو میں 3/4 جو ہے وہ آپ پر درود پاک پہ صرف کروں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تیری مرضی، اگر اس سے بھی زیادہ پڑے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ کہتے ہیں حضور اب جتنا ٹائم ہے نا وہ سارا میں نے درود پاک ہی پڑھنا ہے، اب میں پورا دن درود پاک پڑھوں گا۔ تو آقا فرماتے ہیں اگر ایسا کرے گا نا تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایکچولی دس از درود پاک۔ the more you recite the more you get برکات۔ جتنا پڑھیں گے نا اتنی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم فضول باتوں سے بچ کر درود پاک کی کثرت اپنا معمول بنا لے، اور اللہ کرے ایسی میری اور آپ کی عادت بھی ہو جائے کہ پھر جو ہے وہ عادت بن جائے گی نا، تو پھر انشاءاللہ درود پاک کی کثرت جاری رہے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بیان کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنت کی 2 چابیاں۔ اب جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں جہنم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنی سیویئر ہے، کتنا خطرناک وہ مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یعنی اس کی سیویئرٹی کو اس بات سے 2 باتیں بتاتا ہوں، ورنہ تو اتنی ڈیٹیل ہے کہ بندہ وہ ڈیٹیل پڑھ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور امیجنیشن بھی آپ نہیں کر سکتے۔ یعنی دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک آگ میلٹ کر دیتی ہے۔ کبھی اسٹیل مل کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے بڑے لوہے کی راڈز کو بالکل میلٹ کر دیتے ہیں۔ کبھی سونار کی دکان پہ آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ وہ گولڈ کو لکوڈ فارم میں لے آتے ہیں۔ یعنی اتنی ایکسٹریم فائر دنیا میں موجود ہیں کہ جس کا ہم نارمل لائف میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں کتنے ہزار سینٹی گریڈ تک وہ آگ جاتی ہے۔ جن کی فیکٹریز ہیں وہ ان چیزوں کو ذرا زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کس قدر زیادہ گرم اور کتنی ہیٹ ہوتی ہے جو دنیا کی آگ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ ناٹ کوئی بیئر ہی نہیں کر سکتا نا۔ اچھا، دنیا کی آگ سے روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جب بھی آگ جلے گی تو آپ کو لائٹ فیل ہوگی۔ جہنم کی آگ اتنے ہزار سال تک جلائی جا چکی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے وہ بالکل سیاہ ہو گئی ہے، بلیک۔ یعنی جہنم پہ بندہ جلے گا بھی اور اس کو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا ہوگا، اس قدر سخت وہ آگ ہو چکی۔ اور فرمایا جہنمیوں کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، یعنی کسی بھی جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب، لوئسٹ جو پنشمنٹ ہے وہ یہ ہوگی کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے اس کا جو برین ہے وہ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا، اور وہ سمجھے گا کہ پورے جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ یہ لوئسٹ کیٹیگری کا عذاب ہے۔ اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے۔ یہ ذرا سوچیے، یہ آسان نہیں ہے یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے معاذ اللہ، کچھ لوگ تو عذاب کو بھی ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ میری آپ کی اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ تو جہنم کا عذاب تو دور کی بات ہے، جب قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے، پہلی منزل تو قبر ہے نا۔ روایتوں میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ کبھی عید والے دن زور سے کوئی دبا لے
چیخ نکل جاتی ہے، بولا ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی، اس سے قبر دبا دے گی اس کو. پھر قبر کے سانپ، بچھو، آگ، انبیئریبل، یعنی ایسی سزا ہے ایک لمحہ بھی ہم نہیں سہ سکیں گے. ہم دنیا کی نارمل اپنے چولہے کی آگ پر 1 منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، 1 منٹ تو دور کی بات ہے، چند سیکنڈ نہیں رکھ سکتے، چیخ نکل جاتی ہے. غلطی سے گھر والے پکاتے پکاتے ان کے ہاتھ میں کوئی تیل کا چھینٹا آ جاتا تو اس پہ بڑا سا پھوڑا ہو جاتا ہے. یہ ہماری اوقات ہے. ہماری آنکھیں کتنی نازک ہیں کہ جب سرما لگاتے ہیں نا تو ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار زور سے کہیں سلائی لگ گئی تو آنکھ میں درد ہو جائے گا. کان ایئر بڈ صاف کرتے ہیں تو اتنا تھوڑا سا زور سے ایئر بڈ نکالے تو کان میں درد ہو جاتا ہے. روایتوں میں آیا جہنمیوں کے لیے عذاب یہ ہوگا کہ ان کی آنکھوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے، کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا جو حرام سنتے اور حرام دیکھتے ہیں. ہم کبھی بھی جہنم کا ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتے. بس اللہ سے یہ دعا ہے ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے. مگر اس کا خوف تو دل میں ہونا چاہیے نا. یہ دعا جو ہے نا اللہم اجرنا من النار، یہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں کہ یہ جہنم کے عذاب سے جو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وہ ایسی آگ ہے، وہ ایسی پنشمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اب آتے ہیں کہ جہنم میں نہیں جانا انشاءاللہ تو کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے. تو سب سے پہلے جنت ہے کیسی؟ جب تک آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا نا تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یار ایسی جنت ہے، سر کو جنت میں جانے کی تیاری کرے. آج دنیا میں ہماری بہت سارے ڈریمز ہیں، یار اس کالونی میں گھر ہو جائے، ایسی گاڑی ہو جائے، اتنے پیسے آ جائیں، اتنی لگژریز مل جائیں. کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا کی لگژریز اور دنیا کی چیزیں. سب سے پہلی بات تو ہماری ان تمام لگژریز اور تمام چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے نا، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، یہ ساری نعمتیں ادھر رہ جائیں گی، میں اکیلا قبر میں چلا جاؤں گا. تو وہ چیز جس کے لیے میں اسٹرگل اتنی ساری کرتا ہوں تھوڑے عرصے میں چھوڑ جاؤں گا، تو اس کے لیے کوشش کروں یا اس نعمت کے لیے کوشش کروں کہ اگر مل گئی تو اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جو جنت میں چلا گیا نا ایک بار، ہاں یہ ذرا غور سے سنیے گا، جنت میں جو ایک بار داخل ہو گیا اب کبھی جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا. اب وہ ہمیں موت ہی نہیں ہے نا جنت میں، تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. ہم فیہا خالدون. اور خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان چھین لیا گیا اور کفر پر مرا، چاہے اس کے روزے ہیں، حج ہیں، زکاتیں ہیں، عبادتیں ہیں، وہ جہنم میں جائے گا اور پھر کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. ہم فیہا خالدون. اچھا، ان 2 کیٹیگریز کے علاوہ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے کہ جو مسلمان ہوں گے، گناہگار ہوں گے، اللہ ان سے ناراض ہوگا اور وہ اپنے سزاؤں کو بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے. پھر ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد ان کو جہنم سے نکالا جائے گا. وہ کتنے 100 سال ہیں، وہ کتنے 1000 سال ہیں، اور پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا. مگر ہم رب سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں مت ڈال. تیرے حبیب کا صدقہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما. تو جو جنت ہے نا، اس کی جو خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ اس کی کوئی ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہے. چلو جنت کی باتیں کرنے سے پہلے ایک مدینے کی بات کر لیں، ایک عشق والی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کئی مدینہ دیکھ آئے ہیں، کئی ایسے ہیں جو جا رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی حاضری عطا فرما. جو جنت، اب یہ فارمولہ یاد رکھیے گا، اللہ کی رحمت کا فارمولہ کیا ہے؟ ایک بار جنت میں جائے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو مدینہ منورہ میں بھی تو ایک جنت ہے نا. میرے آقا نے فرمایا نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا میرے روضے اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. ریاض الجنہ ہے نا مدینے میں. تو جو ایک بار ریاض الجنہ میں چلا گیا، یا اللہ تیری قدرت کا تو فارمولہ یہ ہے، تیری رحمت کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں گیا وہ دوزخ میں جائے گا نہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کرتے ہیں. آپ ایک شعر میں کہتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. اللہ تو نہیں فرمایا نا جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی. تو اے اللہ جب ہمیں ریاض الجنہ کی حاضری مل گئی ہے تو اب ہمیں جہنم میں داخل نہ فرما. تو اللہ کرے کہ ہمیں بار بار مدینے کی حاضری ملے، ہم ریاض الجنہ میں جائیں. اور یاد رکھیے مدینے میں صرف یہ ایک وادی جنت کی وادی نہیں ہے، یہ ایک علاقہ سے نہیں ہے. میرے آقا نے ایک وادی کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی وادی ہے، جنت کا پہاڑ فرمایا جبل احد کو. پورا اتنا بڑا پہاڑ، یہ جنتی پہاڑ ہے. چلو عشق والی ایک اور بات سن لو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے اس میں. احد تو پہاڑ ہے نا، پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے، امتی محبت کرے کیسے دوزخ میں جائے گا؟ سچی محبت کر لو، سچا پیار کر لو، سچی غلامی اختیار کر لو، پھر انشاءاللہ جنت ہی ملنی ہے انشاءاللہ. میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کیسی حوصلہ افزائی والی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آقا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے،
आका आका गदा। अच्छा, ये लफ्ज गदा पर भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये फारसी का लफ्ज है। गदा के माना है भिखारी के, गुलाम के, मंगते के, कि मैं नबी पाक के दर का मंगता हूं, है जहन्नम तू भी सुन ले। आका ताका गदा हो, ए जहन्नम तू भी सुन ले, वो कैसे जले के गुलामे मदनी हो। सुभान अल्लाह। अब आइए कुछ जन्नत की डेफिनेशन को है कैसी। हदीसों में और कुरान में जन्नत को बहुत डिटेल में बयान किया गया, इतनी तफसील बयान हुई है, सुनते जाइए और ईमान ताज़ा करते जाइए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत की ज़मीन सफ़ेद है, इसका मैदान काफूर की चट्टानों का है, इसके गिर्द रेत के टीलों की तरह मुश्क की दीवारें हैं और इसमें नहरें जारी हैं। एक हदीस पाक में है, इसकी एक ईंट सोने की है, एक ईंट चांदी की है, इसका गारा मुश्क का है, इसकी कंकरियां, हमारे रोड पे कंकरियां होती है ना, फरमाया जन्नत की कंकरियां मोती और याकूत की हैं और इसकी मट्टी जाफरान की है। हाय हाय, कैसी तामीरात है कि एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की। देखा ऐसा कोई दुनिया में महल, कोई घर देखा? आगे सुनिए, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनको किसी आंख ने ना देखा, न किसी इसकी खूबियों को किसी कान ने सुना, और ना ही किसी इंसान के दिल पर इसकी माहियत यानी इसकी इमेजिनेशन हो सकती है, ना उसका ख्याल गुजरा। अब सिर्फ इस एक हदीस से आप जन्नत को समझने की कोशिश करें। अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया का सबसे लग्जरी हाउस कौन सा है, तो फौरन आपके दिमाग में कोई बहुत बड़ा महल जनाब, जिसके बहुत सारे कमरे होंगे, लग्जरियस आप कोई जगह देख लेंगे। अच्छा, दिमाग में नहीं आएगा, आप इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर कौन सा है। मैं कहूंगा बताइए दुनिया का सबसे महंगा खाना और जनाब लग्जरी फूड कौन सा है, या तो आपके दिमाग में कुछ नेमतें आ जाएंगी या आप इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे। अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा एयरक्राफ्ट कौन सा है, दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी या जनाब बोट्स कौन सी है, जो भी लग्जरी चीज है, या तो वो आपके दिमाग में है या आप उसको इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं। ऐसा ही है ना? मगर ये इससे भी ऊपर की बात है, फरमाया दिमाग में आ ही नहीं सकती है, ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना। अल्लाह ने ऐसी नेमतें तैयार कर रखी। ट्राई टू इमेजिन, यानी दुनिया की सबसे कीमती चीज वो भी मेरी आंख ने देख ली या कान ने सुन ली या दिल पर ख्याल आ चुका है, अल्लाह ने जन्नत उससे भी वराउल वराब तैयार रखी है। तो फिर जरा सोचिए वो जन्नत कैसी होगी। एक और खूबसूरत मैं आपको डिटेल बताता हूँ, तफसीर कुरान सिरातुल जनान में मुफ्ती कासिम साहब ने इसको और अच्छे अंदाज में बयान किया। याद रहिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की एक रिवायत है कि जन्नतें 8 हैं, ठीक है, और उनके नाम क्या क्या हैं। 8 जन्नतों के नाम सुन लें। दारुल जलाल, दारुल करार, दारुस सलाम, जन्नत आदन, जन्नत मावा, जन्नत खुल्द, जन्नतुल फिरदौस और जन्नत नईम। ये 8 जन्नतें हैं। जन्नत अदन के बारे में हजरत अनस रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मैंने अभी हदीस बयान की ना कि कंकरियां मोती की हैं, याकूत की हैं, एक ईंट जो है वो सोने की है, एक चांदी की, जन्नतुल अदन की तफसील थी। और इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत अदन को पैदा फरमाया तो उसमें वो चीज़ें पैदा फरमाई जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी इंसान के दिल में ख्याल आया। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत अदन से कहा, मुझसे कलाम कर। तो जन्नत क्या कहती है? कद अफलहल मुमिनून, बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए। तो अल्लाह पाक हमें ईमान पर इस्तकामत नसीब फरमाए, लम्हा भर भी हमारा ईमान हमसे जाया ना हो। अब जन्नत है कितनी बड़ी? मेरे रब की जन्नत बहुत बड़ी है, ये दुनिया बहुत छोटी है उसके आगे। सुनिए, हज़रत सैयदना उबादा बिन सामित रदी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में 100 मंजिलें हैं, 100 दर्जे उसके, और हर 2 मंजिलों के दरमियान इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है। इतनी इसकी ऊंचाई और इतनी इसकी ग्रेड्स कहने हैं। फिर फरमाया कि अगर इसके एक दर्जे में तमाम जहानों के लोग भी जमा हो जाएं तो वो सबको काफी हो जाएगी। यानी तमाम जहानों की, सिर्फ इस जहान की बात नहीं हो रही, सारे जहानों के लोग जमा हो जाएं तो भी जन्नत का एक दर्जा सबको काफी हो जाएगा। अल्लाह ने उसके 100 दर्जे बनाए हैं। अच्छा, फिर सुनिए, अब लिबास कैसा होगा? लोग यहाँ पर बड़े महंगे महंगे लिबास देकर दिल छोटा कर लेते हैं, ब्रांडेड लोग लिबास पहनते हैं, मेरे पास नहीं है, दिल छोटा ना किया करो। मैं आपको एक और खूबसूरत कंपैरिजन अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जन्नत का लिबास कैसा है, कुरान क्या कहता है? युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व यल्बसूना सियाबन
खुदरम मिन सुंदुसिम व इस्तबरक, वो उसमें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज कपड़े करीब और कनादीस के पहनेंगे। अल्लाह अकबर, इतने खूबसूरत कपड़े होंगे। हज़रत सैयदना काब फरमाते हैं कि अगर अहले जन्नत के कपड़ों में से एक कपड़ा आज पहन लिया जाए तो इसकी तरफ से देखने वाले की निगाह गायब हो जाएगी, उचक ली जाएगी, उसकी निगाह ही बाकी नहीं बचेगी। इतना खूबसूरत और चमकदार वो लिबास होगा और आज के लोगों की बीनाइयां उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा लिबास जन्नतियों को पहनाया जाएगा। अच्छा, जन्नतियों की उम्र कितनी होगी? कोई बच्चा भी दुनिया से इंतकाल कर जाता है, कोई बूढ़ा भी इंतकाल कर जाता है, मगर सुनो, जन्नत में सबकी उम्रें 30 साल की होंगी। जितने जन्नती होंगे सब 30 इयर्स के होंगे। और एक और खूबसूरत बात यह है कि जन्नती आपस में जब मिलेंगे ना तो उनमें आपस में रिश्तेदार भी होंगे। कैसा मंजर होगा जब इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे तो अपने माँ बाप से मिलेंगे, अपने दादा दादी से मिलेंगे, बचपन में जिनको देखा ही नहीं उनसे भी अल्लाह ने चाहा, अल्लाह करे उन्हें भी अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमें भी नसीब करे। वो कैसी खूबसूरत मुलाकात होगी। और सच्ची बात तो यह है, आशिक रसूल की निगाहें तो वहाँ भी नबी पाक को तलाश कर रही होंगी। हैं, यकीन करें, बड़ी तमन्ना है कि आका का दीदार करें। कैसा मंजर होगा। आपसे सिद्दीक़ अकबर का जलवा देखेंगे, हज़रत उमर फारूक को देखेंगे, हज़रत उस्मान गनी को देखेंगे, हमारे दिलों का करार मौला अली को देखेंगे। अल्लाह अकबर, इमाम हसन और हुसैन कैसी शख्सियात हैं कि हम जैसे गुनाहगार उन्हें भी देखेंगे। ये तसव्वुर ही कैसा है कि सोचिए तो सही किस किस से मुलाकात होगी। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम वहाँ होंगे, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह होंगे, हज़रत आदम जिनकी हम औलाद हैं उनको भी तलाश करके उनके पास जाएंगे कि हुजूर आपके सदके हम दुनिया में आए। सोच सोच के ही बंदे का ईमान ताज़ा हो रहा होता है कि कैसी मुलाकात होगी, वो मीटिंग्स कैसी होंगी, किधर किधर जाएंगे और इंशाअल्लाह वो नज़ारे देखेंगे। और सुभान अल्लाह, आजकल लोग बड़े फूड लवर होते हैं। आओ बताता हूँ जन्नत में खाना कैसा होगा। कुरान कहता है वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून व लहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून, और मेवे जो पसंद करें और परिंदों का गोश्त जो चाहें, यानी जो चाहेंगे इमेजिन करेंगे और वो खाना सामने आ जाएगा। अच्छा, खाना तो आ जाएगा है, लेकिन कमाल देखो, आज आपको जो भी दुनिया की अच्छी चीज पसंद है, किसी को बिरयानी पसंद है तो किसी को जनाब सालन पसंद है, जो भी आपको पसंद है, जब भी वो आपके सामने आता है और आपको भूख भी लगी है, आप दिल से खाते हैं। मगर जैसे जैसे खाते जाते हैं ना, जायका कम होता जाता है क्योंकि पेट भरता जाता है। और अगर पेट भर जाए तो आप दोबारा कोई रख दे तो आप कुछ भी नहीं खा सकते आप कि मैंने खाना खा लिया है। मगर ऐसा नहीं होगा। जन्नत में क्या होगा सुनो, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नतियों में जो सबसे निचले दर्जे का जन्नती होगा ना, लोएस्ट कैटेगरी का है, फरमाया वो जिसके साथ 10,000 खादिम होंगे। इतने सारे नौकर देखकर परेशान हो जाते हैं ना यार, एक बंदे के इतने इतने एम्प्लॉइज हैं। सबसे निचले दर्जे के जन्नती के 10,000 खादिम होंगे और हर खादिम के हाथ में 2 प्याले होंगे। एक प्याला सोने का होगा, एक चांदी का होगा। हर प्याले में खाने की ऐसी किस्म होगी जो दूसरे में नहीं होगी, यानी एवरीथिंग इज डिफरेंट देन अनदर वन। और फरमाया वो आखिर से भी, यानी उसकी आखिर से भी ऐसे ही खाएगा जैसे पहले से खाएगा, यानी हर निवाले में उसको नई लज्जत मिल रही होगी, उसकी लज्जत कम नहीं होगी। अल्लाह अकबर। अब बंदा किसी परिंदे की ख्वाहिश करेगा, उड़ता हुआ परिंदा भुन कर उसके सामने आ जाएगा। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कीजिए, अब खाना तो खा लिया, हजम कैसे होगा? आज के दौर में तो हमें वॉशरूम की जरूरत पड़ती है, ये भी एक पाकिज़गी के मामलात हो जाते हैं, गंदगी के मामलात होते हैं। फरमाया जन्नत में कोई इस तरह की हाजत नहीं होगी। एक खुशबूदार डकार आएगी और सारा खाना हजम हो जाएगा। हल्का सा पसीना निकलेगा, वो भी खुशबूदार होगा और तमाम चीज़ों से बंदा फारिग हो जाएगा। इन तमाम हाजतों की उसे ज़रूरत नहीं होगी। जन्नतियों को जन्नत में पाकीज़ा शराब भी पिलाई जाएगी। कैसा मशरूब होगा? अल्लाह अकबर। यतूफ़ु अलैहिम बिल्दानुम मुखल्लदून। कुरान कहता है इनके गिर्द फिरेंगे हमेशा रहने वाले लड़के, भी अकवाबी व अबारीक, और आफताब और जाम उनके सामने होंगे, व कासिम मिन मईन, और उनके सामने बहती शराब, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। इनको पीकर न दर्द सर होगा न मदहोश होंगे, कोई होश में फर्क नहीं आएगा। यानी ऐसी पाकीज़ा शराब होगी कि जो इंसान को मदहोश नहीं करेगी बल्कि उसकी लज्जत मिलेगी। अच्छा जनाब, दुनिया में एक और लग्जरी क्या है यार, उस मुल्क का मौसम बड़ा अच्छा है, वेदर एंजॉय करने चलते हैं। आओ बताता हूं जन्नत का मौसम कैसा होगा। अल्लाह ने कितनी डिटेल में कुरान में जन्नत को बयान किया है। अल्लाह अपनी नेमत के बारे में फरमाता है ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। फरमाया ना उसमें धूप देखेंगे ना सख्त सर्दी, यानी जन्नत का मौसम बिल्कुल खूबसूरत। उलमा कहते हैं जो सुबह को मौसम होता है या शाम का जो मौसम होता है, मॉडरेट क्लाइमेट जो होता है, जन्नत का मौसम भी ऐसा होगा। जन्नत के दरख्त कैसे होंगे? मेरे आका फरमाते जन्नत में हर दरख्त सोने का है, हर दरख्त का तना जो है वो सोने का है। अच्छा फल कैसे होंगे और फल सर्व कैसे होंगे? अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया
کہ اللہ عز و جل کے فرمان وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اہل جنت جنت کے پھل بیٹھ کے کھا سکیں گے اور لیٹ کر بھی کھا سکیں گے، یعنی درخت ان کے قریب آ جائے گا اور وہ بیٹھے بیٹھے درخت سے پھل توڑ کر فریش فروٹس جو ہیں وہ جنتی کھا سکیں گے. اللہ اکبر. اب آگے چلیے، جنت میں ایک اور اللہ کی نعمت، وہ جنت کی حوریں ہیں جو اللہ نے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے جیسے کہ ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے. اور فرمایا بے شک حوروں میں سے ہر حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 ہلوں کے باہر سے نظر آتی ہے، بلکہ اس کی پنڈلی کا مغز تک نظر آتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی دھاگا ڈالو پھر اسے بند کر دو پھر بھی اس کے باہر سے تمہیں وہ دھاگا نظر آئے گا. تو سبحان اللہ، اللہ نے ایسی جو پاکیزہ حوریں ہیں وہ جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میں نے بہت فاسٹ جس کو کہیں کہ میں نے اس آپ کو ڈیٹیل کچھ بتائی ہے. 72 حوریں سب سے کم درجے والے جنتی کو ملیں گی، 10,000 کے قریب خادم اس کے لیے ہوں گے. اب ان تمام چیزوں میں ایک اور کمپیریزن پیش کرنے چاہتا ہوں، پھر چلیں گے وہ طریقہ کیا ہے کہ جنت گارنٹیڈ ہو جائے، جنت کی 2 چابیاں کیا ہیں اس کی طرف پھر میں آؤں گا. لیکن ایک بڑی خوبصورت کمپیریزن آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دنیا میں ہمیں کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. مرد کو کہا ہے زیور نہیں پہننے، مرد کو زیور الاؤ نہیں ہے، سونے کے چاندی کے زیور، ایک انگوٹھی اور اس کی تفصیل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پہن سکتا. اوکے. مرد کو کہا گیا ہے حرام مت کمانا، ہے حرام روزی کے قریب مت جانا، اور اس کے ذریعے بے شک تمہیں اچھے کپڑے نہ مل سکیں، بے شک بڑی رہائش نہ مل سکے، حرام عورت کے قریب مت جانا، بدکاری کے قریب مت جانا. ٹھیک ہے، ان چیزوں سے روکا گیا، شراب پینے سے روکا گیا. آپ مزے کی بات دیکھیں، مجھے اور آپ کو دنیا میں جس چیز سے روکا گیا نا اس کا بہترین آلٹرنیٹ جنت میں رب نے تیار کر رکھا ہے. شراب سے روکا، یہ گندی شراب نہ پیو، یہ جہنم میں لے جائے گی. صبر کر لو، اللہ نے جنتیوں کے لیے پاکیزہ شراب تیار کر رکھی. بے پردہ، بے حیا اور تمہاری غیر محرم عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ. صبر کر لو، اللہ نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی. حرام روزی کما کر مہنگے کھانے کے پیچھے مت بھاگو، صبر کر لو، اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ جنتی کھانے تیار کر رکھے ہیں. تمہیں شاندار گھر یہاں نہیں بنا سکے، کوئی بات نہیں، صبر کرو، مت مایوس ہو، صبر کر لو. اللہ نے جنت میں تمہارے لیے شاندار محل، ارے کون سا دنیا کا محل ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی ہے، اللہ نے وہ تیار کر رکھی ہے. مردوں سے کہا زیور مت پہننا، دل چاہتا ہے کچھ لوگوں کا، کوئی پتہ نہیں بریسلیٹ پہنتا ہے، کوئی چینیں پہنتا ہے، مت پہنو بھائی، ادھر تھوڑی دیر کی زندگی ہے، اب جانے والے ہیں. مگر وہاں جائیں گے، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی زیور تیار کر رکھے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جس چیز سے ہمیں دنیا میں روکا ہے اس کا شاندار عظیم و شان نعم البدل جو ہے جنت میں تیار کر رکھا ہے. اب آپ کی مرضی ہے 50 60 70 سال کی زندگی میں ادھر مزے لینے ہیں، مزے پھر بھی نہیں ملتے، لیکن اگر پھر بھی لینے ہیں، یا وہ ختم نہ ہونے والی جو زندگی ہے جس پہ رب کے وعدے ہیں، وہ نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تو عقل مند وہ ہے جو شارٹ ٹرم تھوڑی دیر کا پین لیتا ہے اور لانگ ٹرم گین حاصل کرتا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ دنیا میرا امتحان ہے، دنیا میرا ٹیسٹ ہے، اور ڈیسٹنی اور میرا جو ڈیزگنیشن ہے، میرا جو ڈیسٹینیشن ہے، میری جو منزل ہے وہ میری جنت ہے، تو مجھے اس کی تیاری کرنی ہے. اللہ کرے اس دنیا میں آ کر ہم یہ سمجھ جائیں کہ شیطان آئے گا آپ کی طرف بڑھ کر، کبھی پیسوں کی صورت میں آئے گا، کبھی لگژریز کی صورت میں آئے گا، کبھی عیاشی کی صورت میں آئے گا، کبھی حرام کی صورت میں چیزیں لے کر آئے گا. اب آپ نے ادھر ڈیسیشن لینا ہے کہ مجھے دنیا کے حرام کی طرف جانا ہے یا جنت کی نعمتوں کی طرف جانا ہے. عقل مند وہ ہیں جو دنیا میں جیتے اس لیے ہیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے. اور یہی بات رب نے قرآن میں فرمائی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو پیدا اسی لیے کیا ہے. قرآن نے خود کہہ دیا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا اسی لیے کیا ہے تاکہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ ہم دنیا میں ایگزامینیشن ہال میں آئے ہیں. اٹ از ایکچولی اوور ایگزامینیشن ہال. آپ کہیں یار 60 سال کا ایگزام، 70 سال کا ایگزام. ہاں بھائی، دنیا میں 2-3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے تو ایک کلاس آپ فارورڈ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. یہ 60-70 سال کا ایگزام ہے، جتنی زندگی اتنا ایگزام ہے، مگر اس کا انعام بہت بڑا ہے جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں ہے. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. کبھی دیکھا ایگزامینیشن ہال میں کوئی سو رہا ہو، ایگزامینیشن ہال میں جائے اور دوسرے کاموں میں لگ جائے، وہ فوکس رکھتا ہے اپنے پیپر کو حل کرنے میں. میں اور آپ دنیا میں اس ایگزام کو دینے آئے ہیں، پاس ہو کر جانا ہے.
فیل ہو کر نہیں جانا ہے. اب آتے ہیں، یہ کچھ باتیں ہو گئی جنت کی، اور یقین کریں بہت ڈیٹیل ہے، مزید انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بات کریں گے. اب آتے ہیں کہ واٹ از دا وے ٹو گیٹ جنہ. کوئی گارنٹی، کوئی طریقہ کہ ہمیں پتہ چل جائے ہمیں جنت ملے؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہوں نے ایک حدیث کے ذریعے گارنٹی دے دی. ہاں یہ بہت کم حدیث ہیں اس طرح کی، اس پہ اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ تم میں سے جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دے. only 2 things، کوئی بہت لمبی لسٹ نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے. That's it. کیا فرما دیا؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ 2 جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان. اور 2 ٹانگوں کے درمیان کیا ہے؟ پرائیویٹ پارٹ، شرمگاہ. جو مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، حفاظت کرے گا اس کی، اور اپنی زبان کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس کا ایک اور دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. یہ دونوں چیزوں کو سیکیور کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. جنت مل رہی ہے نا اس کے بدلے. تو اب سمجھ لیں مقابلہ ہے اس کا ہمارا کہ ہم نے ایٹ اینی کاسٹ ان 2 چیزوں کو غلط استعمال نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو زبان ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے اور یہ اتنی پیاری چیز بھی ہے. یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے گا. زبان نعمت بہت بڑی ہے، مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. 1 منٹ بھی نہیں گزرا اور آپ اور میں نے پتہ کیا کما لیا. بیٹھے بیٹھے ہمارا پسینہ بھی نہیں نکلا، کیلوریز بھی برن نہیں ہوئی، کھڑے بھی نہیں ہوئے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ذرا کہیے لا الہ الا اللہ. آقا فرماتے ہیں یہ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. یعنی اتنی کمال کی نعمت ہے، اگر اس کی نعمت کو سمجھیں یہ زبان جنت میں لے جا سکتی ہے. مگر یہی زبان ٹیڑھی چل گئی تو یہ برباد کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. پہلے اس کی سیویریٹی سمجھاتا ہوں، امپورٹنس آف ٹنگ سمجھیے گا. ایک شخص 70 سال تک کفر پر زندگی گزارے، کفر کے اندھیرے میں رہے، ایک بار صدق کے دل سے کلمہ پڑھ لے، وہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھا، زبان سے پڑھا نا. ٹھیک ہے. وہ الگ تفصیل ہے کہ جس کی زبان ہی نہ ہو، گونگا ہو، وہ بھی کلمہ پڑھ سکتا ہے، وہ بھی اقرار کر سکتا ہے، لیکن زبان کی اہمیت سمجھا رہا ہوں. پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے. اگر کوئی شخص 40 50 60 70 سال تک مسلمان رہے، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج بھی کرے، صدقے بھی دے، اور اسی زبان سے ایک بار کفریہ کلمہ کہہ دے، کوئی ایسی گستاخی ہو جائے جو التزام کفر تک پہنچ جائے، تو اس کی ساری عبادتیں ختم، نل اینڈ وائڈ. ابھی میں نے کہا نا جو ایمان پر جس کا خاتمہ نہیں ہوگا تو جنت میں کیا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، جنت میں جائے گا ہی نہیں. ایک زبان کا جملہ میرا سب کچھ ڈسٹرائے کر سکتا ہے. حدیث سنیے، ترمذی کی حدیث، سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے، only one sentence، حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو اس کے باعث اللہ عز و جل قیامت تک اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا. یعنی ایسا جملہ نکل جاتا ہے اس سے، اسے پتہ بھی نہیں ہے، اللہ نے قیامت تک کر لیے اپنی رضامندی لکھ دی. اور اگلا پارٹ کیا ہے؟ بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا، اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے اپنی قیامت تک کے لیے ناراضگی لکھ دیتا. ون سینٹنس تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے، ایک جملہ. اللہ ناراض ہو گیا تو وہی جہنم میں لے جانے کے لیے کہا. Try to understand the importance of your tongue. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار کسی صحابی نے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ میں اپنے اوپر لازم کر لوں. پیارے آقا نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس پر قابو پا لو. اللہ اکبر. اور پھر ایک بار ایک صحابی کہتے ہیں آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف کھاتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کا. ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے، جو منہ میں آیا بول دیا. حالانکہ آپ ذرا غور کریں نا، زبان کی حفاظت کے لیے 32 پہرے دار ہیں، 32 دانت ہیں، پھر زبان پیچھے رکھی گئی ہے. لیکن جب یہ چلتی ہے نا تو 32 پہرے داروں کا پہرا توڑ کر وہ کچھ کر جاتی ہے، گناہوں کی انبار لگا دیتی ہے، لوگوں کے دل توڑ دیتی ہے، میں احساس ہی نہیں ہوتا. پہلے جملہ آپ نے سنا ہوگا نا، پہلے تولو بعد میں بولو. پہلے مومن جو ہوتا ہے نا، بڑی پیاری بات علماء نے کہی کہ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، پہلے وہ دل سے سوچتا ہے پھر بولتا ہے. اور جو منافق ہوتا ہے نا، اس کی زبان آگے ہوتی ہے، بول کے پچھتا رہا ہوتا ہے، یار نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ میں نے کیا کر دیا. ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو بول کے کئی بار پچھتائے ہوں گے، چپ رہ کر بندہ نہیں پچھتاتا.
تو سوچیے ہم کیا بول رہے ہیں. میری یہ بات کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بنے گی. میں اگر اس ایک حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ ایک جملہ جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے, ایک جملہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے, تو مجھے بتائیں کہ جو روز اچھی باتیں کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, حدیث پڑھ رہا ہے, درود پڑھ رہا ہے, بیان کر رہا ہے, بیان سن رہا ہے, اچھی باتیں کر رہا ہے, لوگوں کو پیار سے گفتگو کر رہا ہے, دل جوئی کر رہا ہے, کتنا زیادہ چانس ہے کہ اس کی روٹین میں چونکہ اچھی باتیں ہیں, زبان سے اللہ رسول کا ذکر ہے, تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جملہ ایسا نکل ہی جائے گا میرے رب کی رحمت سے کہ اس کی بخشش کا سامان بن جائے گا. اور جو پورا دن بری باتیں کر رہا ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو گالیاں دیتا ہے, کاروبار کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, کبھی کسی کو ڈانٹ رہا ہے, کبھی کسی کو جھاڑ رہا ہے, کبھی کسی کا دل توڑ رہا ہے, زبان چلی جا رہی ہے, کتنا سیویئر چانس ہے, کتنا ڈینجرس چانس ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل سکتا ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے. تو زبان ایمان بھی دلا سکتی ہے, زبان ایمان سے خارج بھی کر سکتی ہے. اچھا یہ ایک اور بات کر لوں, کچھ لوگ کہتے ہیں نا شیطان جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے دماغوں پر قبضہ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار ان مولویوں نے جو ہے نا دین بڑا مشکل کر دیا ہے, کیا ایک جملے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ ایک جملے سے کیا ہوتا ہے بھائی, اللہ معاف کرنے والا ہے. واہ بھائی واہ, ٹھیک ہے چلے میں 2-3 اور مثالیں دے دیتا ہوں. پہلی مثال یہی ہے کہ 60-70 سال کوئی کفر پر رہے اور کلمہ پڑھ لے اس صدق کے دل کے ساتھ, تو مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو 70 سال کی کفر ایک طرف ایک جملے سے مسلمان ہو سکتا ہے, تو کیا ایک جملے سے باہر نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے اچھا نہیں اور مثال لے لیں, زیادہ تھوڑی اور مثالیں سمجھا دوں. ایک عورت اجنبی جا رہی ہے, میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے, 2 مرد 2 گواہوں کی موجودگی میں چند جملے ہی کہنے نا, نکاح میں کیا ہوتا ہے ایجاب و قبول ہی ہے نا. وہ عورت جس سے کوئی رشتہ نہیں, چند جملوں سے کیا ہو گئی؟ زوجہ بن گئی, بیوی بن گئی, پردہ بھی ختم ہو گیا. اچھا اسی عورت کے ساتھ 50 سال گزار لیے, کئی بچے ہو گئے, وہ دادی بن گئی, نانی بن گئی, چند جملے کہہ دیے, کیا ہوگا؟ طلاق کے جملے کہے تو گئی نا, غیر ہو گئی نا. یار اتنا پرانا رشتہ چند جملوں سے ختم. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ زبان کیا چیز, چند جملوں سے غیر کو اپنا کر سکتی ہے اور چند جملوں سے اپنے کو غیر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں, اس میں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اس معاملے میں بندہ شیطان کہتا نہیں یار کچھ نہیں ہوتا کچھ, ارے توبہ کر لو بھائی, اگر زبان سے نکل گیا ہے تو ضد کر رہے ہو, اور سمجھو اس بات کو. اچھا دنیا میں چلیں, میں کئی ممالک کی آپ کو مثال دوں گا, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی. ہمارے ملک میں بھی آپ کچھ اداروں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, کچھ شخصیات کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. آپ بات کریں آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے, کئی ملکوں میں قانون ہے. تو آپ کہیں یار تو جملے ہی تو کہتے بھائی, تو بھائی جملے نہیں کہہ سکتے نا, منع ہے, ان کے قوانین ہیں. ٹھیک ہے ان کے قوانین پر آپ عمل کریں. ٹھیک ہے آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, آپ نے کسی کا کہا یار ٹھیک ہے بھائی یہ سودا میں نے لے لیا آپ سے, یہ پلاٹ میں نے خرید لیا, یا میں نے کپڑا آپ سے خرید لیا, ڈیل کر لیا, آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. 1-2 مہینے بعد ریٹ نیچے چلا گیا, آپ کہیں یار کس بات کا سودا بھائی, جملے ہی تو کہا تھا. نہیں زبان پکی بھائی, کاروبار کہتے اسی کو ہیں, منہ سے نکل گیا تو کرنا پڑے گا. ادھر سمجھ آ رہا ہے سب, شریعت کے معاملے میں نہیں یار ایک جملے سے کیا ہوتا ہے. تو کمال یہ ہے کہ شیطان غلط کہہ کر بھی ماننے نہیں دیتا, مسٹیک کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرنے دیتا, توبہ بھی نہیں کرنے دیتا. تو شریعت کے قوانین کو سمجھیں. جب دنیا میں ہم ایک جملے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہاں نہیں سمجھتے, تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی, اور زبان کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کو سمجھیے. ہم زبان سے ہونے والے گناہ سب پتہ ہے ہمیں, مطلب میں کوئی ایسی نئی بات نہیں کرنے آیا, میں تو صرف انڈیکیٹ کرنے آیا کہ سمجھو یہ 2 چیزوں کی گارنٹی دینی ہے, ان 2 چیزوں کو سیکیور کرنا ہے. گناہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں, اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. پتہ نہیں جھوٹ بول کے کتنے رحمت کے فرشتے دور کر دیے ہم نے. پھر کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے, دکان میں برکت نہیں ہے. ارے بھائی جھوٹ تو ختم کرو. حدیث پاک فرمایا جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے, اور چغلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے. میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے, جن لوگوں کی بہت زیادہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے نا, جھوٹا مضطرب رہتا ہے, کنفیوز, آلویز ان ٹینشن. وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ جھوٹ بول کے اتنا جھوٹ بول دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جھوٹ سنبھال رہا ہوتا ہے. اور نوکری والے جس طرح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بھائی کیوں جناب 2 دن چھٹی کی, وہ نانی بیمار تھی. اچھا پھر 3 دن چھٹی کی, اب کیوں نہیں ہے, وہ نانی کا انتقال ہو گیا. اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ آفس میں نانی مر چکی ہے, اب دوبارہ بیمار نہیں ہو سکتی نانی. جھوٹ بولو نا, فائل سنبھالو. کدھر رہتے ہو بھائی؟ اچھا رہتا بیچارہ گارڈن میں ہے یا لیاری میں ہے. اب دوستوں میں شیخی بگاڑنی ہے, میں ڈیفینس میں رہتا ہوں. اچھا کام کیا کرتے ہو؟ پتہ چلا وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے, تو کہتا نہیں میری تو جناب دکان ہے میری. اب اس کو ڈیفینس کا ایڈریس بتایا اور کاروبار دکان بتایا. اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ اس کو کیا بتایا میں نے. تو جھوٹا ٹینشن نہیں رہے گا. بھائی سچ بولو نا, کیا حرج ہے؟ آپ نیند میں بھی کوئی اٹھا کے پوچھے گا کہاں رہتے ہو, آپ پراپر ایڈریس بتاؤ گے, کیا کام کرتے ہو صحیح بتاؤ گے. جب سچ بولو گے, روایتوں میں آتا ہے سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے, سچا ریلیکس ہوتا ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. جھوٹ بولنے والا مضطرب رہتا ہے, ٹینشن میں رہتا ہے. آپ دیکھ لیں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کفار کو تبلیغ فرماتے تھے نا تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ ایسا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں مگر چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ سچ بات ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. سچے کا چہرہ ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ بات ہم سیکھیں. اچھا ہم انڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ گھر پہ فون آیا, بیٹا کہہ دو ابو نہیں ہے. ارے ابو ہی کہہ رہے ابو نہیں ہے, ابو سو رہے ہیں, ابو جاگ رہے ہیں, کہہ رہے سو رہے ہیں. اچھا بچے کو ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ابو کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے, لیکن پتہ کیا ہوتا ہے اس کا نقصان ابو کو ہی آگے جا کے ہوتا ہے. جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا پھر ابو کو گھما رہا ہوتا ہے, نہیں ابو میں ادھر نہیں گیا تھا, میں تو دوستوں میں تھا, تو میں تو ادھر تھا. آپ نے شروع سے اس کی ٹریننگ کی ہے جھوٹ بولنے کی. بچپن سے سکھائیں کہ بیٹا کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا ہے. بھول گئے غوث اعظم کا واقعہ تھا, ماں نے کیا کہا تھا؟ جھوٹ مت بولنا, ڈاکوؤں سے بچ گئے نا. تو یہ سمجھنا ہے کہ سچ بولنا ہے. پھر اسی زبان سے غیبت کرتے ہیں. یہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. اچھا غیبت کا معنی ہی لوگوں کو نہیں پتا ہے. ہاں چلو آج غیبت کا معنی بھی بتا دیتا ہوں, کیونکہ جس کو کہو نا یار آپ غیبت کرتے ہیں تو کہتا ہے بھائی میں سچ تو بول رہا ہوں, میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں, میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں. تو پہلے آج یہ سمجھ لیں کہ غیبت ہوتی ہی سچ ہے, جھوٹ نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ وہ سچ ہے جو حرام ہے, یہ سمجھ لیں آپ. ہر سچ بولنے والا نہیں ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب کہہ رہے تھے سچ بولنا اور یہ سچ حرام ہے. ہاں تو یہ تو بات ہے علم دین سے دوری اتنی ہے کہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اب سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتایا, تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سوال کر رہے ہیں. لوگوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول اس کا بہتر علم جانتے ہیں. ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو کہ جو اسے بری لگے. کسی نے عرض کی کہ اگر وہ برائی میرے بھائی میں موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہے؟ تو فرمایا ہاں, جو کچھ تم کہتے ہو وہ موجود ہے جبھی تو غیبت ہے, اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہیں تو یہ بہتان ہے, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا. مثال کے طور پہ کوئی شخص بیچارے کا رنگ سیاہ ہے, کالا ہے, یا قد چھوٹا ہے, بعض اوقات ہیلدی ہوتے ہیں, کہ یار یہ اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں, پیٹھ پیچھے کہتے ہیں کہ یار وہ لمبو نہیں ہے, وہ چھوٹے قد والا نہیں ہے, وہ جو کالا ہے وہ نہیں ہے, کانا جو نہیں ہے, اس کی گاڑی بڑی خراب ہے. یعنی کوئی بھی ایسی بات آپ کریں جو اس کے سامنے کہیں تو اسے بری لگے, اس کی برائی بیان کرنے کے لیے کوئی بھی بات کریں, یہ غیبت ہے. تو بندہ کہے آپ تو کہہ رہے بھائی وہ سچ تو کہہ رہا ہوں, یہ سچ کہنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جو اس کو بری لگے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس پہ ہے, ارے بھائی اس پہ ہے جبھی غیبت ہے, اگر نہیں تو پھر تو بہتان ہے, وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ سامنے منہ پہ کہہ سکتا ہوں, بھائی منہ پہ کہو گے تو دل آزاری ہوگی اور گناہ ملے گا. آپ کسی مسلمان کی برائی نہیں کر سکتے. لک ایٹ بیوٹی آف اسلام, آلویز ٹاک پازیٹیو اباؤٹ ایچ ادر. اسلام کتنا پیارا مذہب ہے, کہتا ہے اگر بندہ بھائی سامنے ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو, نہیں ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں غیبت سے بچنے کا جو فارمولا ہے نا, یہ فارمولا سمجھیے گا. ہم دو بندے بات کر رہے ہیں, جب بھی ملے نا دو تین دوست بیٹھے ہوں, آپس میں ایک دوسرے کی بات کریں, اگلے کی بات ہی نہ کرے جو نہیں ہے, تو آپ غیبت سے بچ جائیں گے. اور جب بھی کسی ایبسنٹ بندے کی بات کریں نا تو آپ کو الارم بچ جانا چاہیے, یار پازیٹیو بات ہو رہی ہے, نیگیٹو ہے تو آپ چھوڑ دیں, نہیں بھائی میں نہیں سنوں گا, یہ بات مت کرو, یہ غیبت ہے. آپ جب, لیکن یہاں تو بڑا مزہ آتا ہے, اپنے دوستوں میں کوئی بیٹھا ہے جیسی کھڑا ہو کے گیا, یار دماغ کی نہیں کر رہا تھا, بور کرتا ہے یار, اس کو نہیں بلایا کر یار, وہ اٹھ کر گیا اور تمہارا غیبت کا میٹر شروع ہو گیا. اور غیبت ایکچولی پتہ ہے کیسا عجیب گناہ ہے کہ بندہ اپنی نیکیاں کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہے. یعنی کمال دیکھو, روزہ میں نے رکھا, تراویح میں نے پڑھی, شب قدر میں آ کر بیان ہم نے سنا, 1.5 گھنٹے بیٹھ کر صلاۃ التسبیح پڑھی, اور ابھی باہر نکل کر کھڑے ہو کے 2 آدمی نے دیکھا نہیں آیا نا اجتماع میں, ابھی یہ نہیں ہوگا, شیطان ہماری عادت ہے, بلایا تھا اس کو کہیں اور دعوت پہ بلاتے, سحری میں آ جاتا, نہیں آیا اجتماع میں, بس اس کی عادت ہی ایسی ہے. جتنی نیکیاں کمائی تھی نا, وہ جو نہیں آیا اس کو گھر بیٹھے آپ کی نیکیاں ٹرانسفر ہو گئی فری میں. کمال ہے یار, یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے, یہ کتنی بری عادت ہے کہ میں اپنی نیکیاں, پہلے تو نیکیاں کروں اور پھر نیکیاں ساری کی ساری وقت ٹرانسفر کر دوں. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کوئی ایسا فارمولا بن جاتا, جو ہو تو نہیں سکتا, میں ازمپشن دے رہا ہوں کہ مزہ یہ آتا کہ ادھر میں غیبت کرتا, ادھر 5,000 میرے اکاؤنٹ سے آن لائن اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے, پھر میں دیکھتا کون غیبت کرتا ہے. او ہو ارے 5,000 علی واہ نہ, آئندہ نہیں کرنے کی غیبت مانگے کوئی, ادھر نیکیاں جا رہی نا, اس کی اہمیت نہیں پتا, پیسے ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے نا, ہم ایک بندہ غیبت نہیں کرے گا اپنا, یا تو اکاؤنٹ خالی کر دے گا. اچھا میں ایک اور عجیب بات بتاؤں, غیبت ہمیشہ بندہ اس کی کرتا ہے جو اچھا نہیں لگ رہا. ایسا ہی ہے نا, پسند نہیں ہے تبھی تو غیبت کر رہے ہیں آپ, اس کی پسند بھی نہیں ہے اور نیکیاں بھی بھیج رہا ہوں. کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو وہ اچھا بھی نہیں لگ رہا اور آپ اس کو روز نیکیاں ٹرانسفر کر رہے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ کمال کی شخصیت ہے, اتنے عقل مند تھے, کہتے میں نے کبھی زندگی میں کسی کی غیبت کی نہیں ہے, لیکن اگر کرتا نا تو اپنی ماں کی غیبت کرتا, بڑوں کی بڑی بات ہے. کہتے اپنی نیکیاں اپنی ماں کو ہی بھیجتا نا, کسی غیر کو کیوں بھیجتا. تو یہ بات سمجھنے والی ہے, ہم بے وقوفی کر رہے ہیں, شیطان ہماری زبان سے ہم سے وہ غلطیاں کروا رہا ہے. اچھا اب میں یہ مختصر بیان میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں غیبت بیان نہیں کر سکتا, بس ایک فارمولا یاد کر لیں کہ واٹ ایور یو سے اباؤٹ اینی بڈی ایلس, اگر آپ اس کے سامنے کہیں تو اس کو برا لگے گا, دس از دا غیبت, بس.
اس کی گاڑی، اس کا گھر، اس کا کاروبار، اس کا سٹائل، اس کے کپڑے، اس کا موبائل، واٹ ایور آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہو، نیگیٹو کہہ رہے ہو، یہ غیبت ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور زبان سے یہ اتنی عام ہے، میں آپ کو مشورہ دوں گا، دیکھیں تھوڑا سا ریسرچ کیا کریں، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ایک بیان سن لیا، اس کا 5 منٹ غیبت پر بات ہو گئی، آپ غیبت کو سمجھ گئے۔ امیر اہل سنت کی پوری ایک بک ہے، کمال کیا ہے میرے پیر و مرشد نے، اس کا نام بھی غیبت کی تباہ کاریاں ہیں، ویب سائٹ dawatIslami.net پر موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کا انگلش ورژن بھی آ چکا ہے بیک بائٹنگ کے نام سے۔ آپ نے 1400 ایگزامپلز دی ہے اس کتاب میں کہ کیسے کیسے ہم غیبت کرتے ہیں، عالم دین عالم کی غیبت کیسے کر سکتا ہے، ناتخواہ کی غیبت کیسے کر سکتا ہے، ساس بہو، بہو ساس، اللہ معاف کرے ان کا تو جو غیبت، ہماری عورتیں تو فون اٹھائیں 1 گھنٹہ بات کریں تو پتہ نہیں 500 غیبتیں کر چکی ہوں گی، کیوں دوسرے کے بارے میں بات کرنا ہے؟ میری بہنیں بھی یہ بیان سن رہی ہوں گی، خدا را بھی نیکیاں سنبھالو، ایسا نہ ہو قیامت کے دن اکاؤنٹ ہی خالی ہو، کسی کے کپڑوں پر تو کسی کے فرنیچر پر تو اس کے بچے پر، ارے اپنی آپس کی بات کرو نا، کیوں؟ اور آج بھی کسی تیسرے کی بات کیوں کرتے ہیں ہم؟ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر آتا ہوں حدیث کی طرف، اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو ہم زبان سے کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا دل توڑ دیا، کسی کو تانا دیتے ہیں، اتنا ٹونٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ کمال ہیں یار، کمال تو نہیں کہوں گا، کوئی اور ہی لفظ کہنا چاہیے تھا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنا طنز ہے ان کے اندر، اتنی دل آزاری ہے، اتنی بدگمانی ہے، ایسا لگتا ہے ان کی شخصیت پہ کانٹے لگے ہوئے ہیں، بندہ جب ملے نا کوئی نہ کوئی کانٹا چبو دیں گے، بندہ بولے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار، سارا موڈ خراب کر دیا ہے، یار آج کپڑے اچھے نہیں پہنے، یار ابھی بھی وہی جوتے پہنے ہیں، اس کو گھر پہ بلا لینا دعوت میں، اپنے گھر دعوت میں بلایا، یار کب فرنیچر بدلو گے یار، وہی فرنیچر رکھا ہوا ہے، یار کلر تو کرا لو کنجوس آدمی، بھائی تیرے کو گھر بلایا ہے انسپیکشن کے لیے تھوڑی بلایا ہے، مہمان بن کے رہو، یعنی دعوت کھائیں گے، کھانا بھی کھا کے جائیں گے، بولا آلویز دے ہیو کمپلینس، آپ سوچیں وہ کتنا گناہ کما رہے ہیں، یہ بات سمجھیے۔ اب میں بہت عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں، اس لیے پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، بہت پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میں بزرگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص بعض بزرگ بہت زیادہ دل آزاری کرتے ہیں، خدا را آپ کی عادت میں شاید ایسا ہو گیا ہے، آپ کو نہیں پتا، لیکن چلتے پھرتے ہر کسی کو ڈانٹنا، مسجد میں آئیں گے تو مسجد میں کسی کو ڈانٹ رہے ہوں گے، محلے میں جائیں گے تو وہاں کسی کو ڈانٹ رہے ہوں گے، اپنے بچوں کو بار بار ذلیل کر رہے ہوں گے، یار ہر بندہ دل رکھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بڑھاپے میں جہنم بنا رہے ہیں، جس کی زبان بہت زیادہ سخت ہے نا وہ کم باتیں کرے، مجھے کئی لوگ ملتے کہتے ہیں یار کیا کروں، مجھے غصہ بہت آتا ہے، غصہ بہت آتا تو قابو پائیے ورنہ مارے جاؤ گے، اگر آپ لوگوں کے دل کرچی کرچی کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرتے جا رہے ہیں، جب جی میں آیا آپ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ملازمین کو جو دل میں آتا ہے بولی جا رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں آپ کا حساب نہیں ہوگا، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں نا کہ آپ کو قابو پانا پڑے گا اپنی زبان پر، اتنی شدید گفتگو بعض اوقات کرتے ہیں، اور یہ زبان ہے بڑی خطرناک، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں 60 سال کا بوڑھا ہو جائے نا، جسم کا ہر پارٹ ڈھیلا ہو جائے گا، زبان اس سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے، یہ زیادہ بھی چل رہی ہوتی ہے، تو بزرگوں کو اپنی زبان پر احتیاط انہیں بھی کرنی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ انبار لگ رہا ہو گناہوں کا، حقوق العباد از موسٹ سیویئر، سمجھو بات کو، میں اور آپ ایک نماز نہ پڑھیں، اللہ نہ کرے کوئی ایک نماز نہ پڑھے، ایک روزہ نہ رکھے، ایک بار ذرا وہ زکوٰۃ نہ دے تو وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا، اللہ چاہے سارے گناہ معاف کر دے، وہ الگ بات ہے کہ نماز کی قضا کرنی پڑے گی، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، لیکن اس کا رب کا معاملہ ہے نا، لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا، کدھر جائیں گے یار، روز لڑائی، روز جھگڑا، روز گالیاں، مجھے ایک بھائی دوست ملے، میں نے کہا کتنی تنخواہ ہے، کہتا 80,000، میں نے کہا تنخواہ تو اچھی ہے، بولا 40,000 کام کی تنخواہ ہے، 40,000 گالیوں کی تنخواہ ہے، صبح و شام سیٹ گالیاں دیتا ہے، یار میں سوچتا رہ گیا یار، کہتا کیا کروں، چھوڑ دوں گا تو دوسری جاب نہیں ملے گی، تم گالیاں دیتے ہو یار، آپ کو شرم نہیں آتی جو یہ کام کرتے ہیں، وہ غریب اس لیے نہیں چھوڑا کہ اس کی نوکری چلی جائے گی، مگر یہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا، ساری نیکیاں دیتی پڑ جائیں گی اسی نوکر کو، تو یہ جو مظلوم ہوتے ہیں نا گھبرایا نہیں کرو، جو آپ کو ڈانٹتے ہیں، جو جھاڑتے ہیں، جو جھڑکتے ہیں، دل بڑا رکھو، حساب ملنا ہے، اللہ حوصلہ دے تو معاف کر دیا کرو، لیکن وہ مارے جائیں گے ظالم، اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے، میں بات بہت بڑی کر گیا ہوں، لیکن چونکہ میں خود اس تجربے سے گزرا ہوں، اور مجھے کبھی کبھی رحم آتا ہے، یقین کرو کچھ لوگوں پر رحم آتا ہے کہ یار ان کی زبان ہر وقت غیبت، بدگمانی، لوگوں سے لڑائی جھگڑا، طنز، میں کہتا ہوں یار اس بندے کا ہوگا کیا قیامت کے دن یار، کبھی کبھی جب ہمیں سنا کے جاتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے یار کہ چلو ہم تو برداشت کر لیں گے، صبح شام کتنوں کو سنا رہا ہے، کیا بنے گا اس کا یار، ہر چھوٹی بات پر امام صاحب کو جھاڑنا ہے، کبھی مؤذن کو جھاڑ رہے ہوں گے، کبھی خادم پر چیخ رہے ہوں گے، یہ بیچارے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ سوچیں آپ اپنے نامہ اعمال میں کیا کیا کر رہے ہیں، آپ نے کبھی مسجد کا نظام چلایا ہے، آتے ہی آرڈر چلانے، پنکھا ٹائم پہ نہیں کھولتے ہو، لائٹ نہیں کھولتے ہو، گھر میں جائے تو گھر والوں کی خیر نہیں، آفس میں جائے تو آفس والوں کی خیر نہیں، سب کی خیر نہیں، آپ کی خیر نہ چلی جائے، جو یہ بندہ ہر کسی سے لڑ رہا ہے نا سوچیے اس کا بنے گا کیا،
زبان یہ جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، یہی زبان تمہیں دوزخ میں، ساری نیکیاں ایک طرف رہ جائیں گی. بندہ کہتا ہے میں نے اتنے حج کیے، اتنی سخاوت کر رہا ہوں، اتنی مسجدیں لاکھوں روپے دین پہ خرچ کرتا ہوں، زبان صحیح چل رہی ہے کہ نہیں؟ لوگوں کے دل آپ سے مطمئن ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں، کچھ لوگوں سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے، یار چھوڑو یار اس سے بات نہیں کرنی، جب بھی بات کرے گا کوئی نہ کوئی جو نا اس سے ہنگامہ ہی کرنا ہے. آپ سوچے میں کہیں ایسا تو نہیں؟ آپ کو پتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، اتنے سافٹ، اتنے حلیم، اتنے نرم کہ جس کو جو بات کرنی ہوتی میرے آقا سے بات کر لیتے. بچے بات کرتے، خواتین بات کرتی، گاؤں سے آنے والے لوگ بات کرتے، اتنے ایزی ٹو ایکسس ہے میرے آقا. فرماتے جب نبی پاک مدینے کی گلیوں میں نکلتے نا، بچے ہاتھ پکڑ لیتے آقا کو، جدھر لے جاتے میرے آقا ادھر چلے جاتے تھے. ہم سے تو بیوی ڈر رہی ہوتی ہے، بات کروں کہ نہیں کروں، صاحب کا موڈ دیکھنا پڑے گا. بلکہ کچھ بیویاں تو اسٹاک ایکسچینج کی پہلے وہ مارکیٹ دیکھتی ہے، آج پوائنٹ اوپر ہے نیچے، بات کروں نہیں کروں، ڈالر اوپر ہے تو بات کروں گی، ڈاؤن ہے تو نہیں کرو. ارے گھر ہے کہ کوئی آپ نے مارکیٹ بنائی ہوئی ہے، مارکیٹ اچھی ہے تو بیوی بات کرے گی، بٹ بیوی بات نہیں کرے گی، میرے پر ہی سارا غصہ آ جائے گا. بچے ڈر رہے ہیں، ابو سے بات کریں، نہیں نہیں آج موڈ صحیح نہیں ہے. وہ بیچارہ کسی ملازم کو کوئی کام ہے، مینیجر سے پوچھتا ہے بات کر لوں، نہیں 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 صاحب بہت غصے میں ہے. ارے صاحب مطلب کیوں اپنے آپ کو اپنا اورا ایسا کیوں رکھا ہے کہ لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں؟ یار مومن تو آسان ہوتا ہے، جس کو جو بات کرنی ہے مجھ سے بات کرے، مجھ سے خوف نہ کھائے. اگر لوگ مجھ سے خوف کھائیں گے اور میرا رب ناراض ہو گیا تو میں پھر کتنے بڑے خوف میں مبتلا ہو جاؤں گا. نہیں رکھو روب میں لوگوں کو، نہیں رکھو تکلیف میں لوگوں کو، آسانیاں پیدا کریں، سافٹ ہو جائیں. واللہ جو لوگوں کے لیے آسان بنتا ہے اللہ اس کی زندگی آسان کر دیتا ہے. لوگ پل کے بھی چاہتے ہیں. اور میں آخری بات اس موضوع پہ اور کر دوں، دل تو بہت جلا ہوا ہے اور بھی بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ جو طنز کرنے والے ہیں نا، جو لڑنے والے ہیں، جو جھگڑنے والے ہیں، جو دل توڑنے والے ہیں، یہ تنہا رہ جاتے ہیں. جب ان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، ایک بندہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. لوگ مجبوری میں ان سے تعلق میں رہتے ہیں، پیسے چاہیے ہوتے ہیں، نوکری چاہیے ہوتی ہے، بچے بھی کہتے ہیں کیا کریں ابا ہے بھائی چلانا پڑے گا. لیکن whenever they become in any big problem، کوئی پرابلم ان پر آتی ہے نا، وہ alone رہ جاتے ہیں. اور جو لوگوں کے لیے آسانیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کی مشکل میں ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے لیے آسانیاں کی ہوتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خیر خواہ آپ کے ساتھ رہیں، بی پولائٹ، ہمبل، سافٹ، زبان اچھی استعمال کریں. بہرحال اب آتا ہوں دوسرے پوائنٹ کی طرف، وہ بھی بڑا خطرناک پوائنٹ ہے. کیا فرمایا؟ جو مجھے شرم گاہ کی گارنٹی دے. یاد رکھیے کہ مرد کے لیے دو ہی جائز طریقے ہیں اپنی شرم گاہ کو، جس کی تسکین کرنے کے لیے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے. وہ ایک بیوی ہے اور ایک شرعی باندی ہے. اب آج کے معاملات میں باندی اویلیبل نہیں ہے، تو آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، دیر از نو ادر وے کہ اپنی شہوت کو بندہ پورا کرے. مگر آج بہت سارے ایسے معاملات ہیں، بہت ساری باتیں میں اشارتاً بات کروں گا کہ خدارا اپنی زندگی کو برباد نہ ہونے دیں. تھوڑی سی خواہش کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے قابو پائیے اپنے آپ پر. اور ایک بات یاد رکھیے کہ سب سے پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی. یہ جو آنکھوں سے حرام دیکھتے ہیں نا، غلط کام زیادہ وہی کرتے ہیں، کیونکہ آنکھ سے دیکھتے ہیں تو اب دل بہک جاتا ہے، اب قابو نہیں رہتا، تو یا تو اپنے ہاتھوں سے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی حرام کام کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ اس قدر بڑا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں اس کے بارے میں فرمایا گیا. یاد رکھیے کہ ہمیں شریعت سمجھاتی ہے کہ اس میں ہمیں اگر نکاح، میں یہاں والدین سے بھی بات کروں گا، خدا کے واسطے نکاح کو آسان کریں، اپنے بچوں کا جلدی نکاح کر دیا کریں. ہمیں یقین کریں، مجھے میسیجز آتے ہیں، مجھے اسلامی بھائیوں کے بھی اور اسلامی بہنوں تک کے میسج آتے ہیں کہ ہمارے والد کو پڑی نہیں ہماری شادی کی، خدا کے واسطے اس موضوع پہ بیان کریں. آج کے دور میں اگر آپ نکاح ہی نہیں کریں گے، پہلے پیسے کما لے، پہلے ڈگریاں حاصل کر لے، ارے بچیاں جناب پہلے آگے بڑھ جائیں، بالغ ہو جائیں، جلدی شادی کریں، کسی گناہ میں پڑ جائے گا، آپ سوچیں وہ خود جہنم کا حقدار ہو رہا ہے، ماں باپ بھی اس پہ شریک ہو سکتے ہیں. تو نکاح کو آسان کریں. اتنے رسم و رواج، اتنی جناب برڈن، اتنے کروڑ ہوں گے، اتنے لاکھ ہوں گے، پھر شادی ہوگی. شادیوں کو آسان کریں، نکاح کو آسان کریں. سنیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت سے ہے، پس جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، لہٰذا نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دیگر امتوں پر فخر کروں گا. اور جو قدرت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، جو قدرت نہ پائے تو روزے رکھا کرے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے. اب اگر ایسا میرا کوئی بھائی ہے جس کا نکاح نہیں ہو رہا لیکن اس کو حرام کام کی اجازت نہیں ملے گی، اب وہ روزوں کی کثرت کرے. قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی
बुरी राह। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें हराम कामों से बचना है। ये कितना खतरनाक काम और कितनी बड़ी सजा है। हजरत समूरा बिन जंदब रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने के बाद हमारी जानिब मुतवज्जे हुए। आपने हमें हमारी तरफ फोकस फरमाया और फरमाया, आज रात मैंने देखा मेरे पास दो शख्स आए और मुझे ज़मीन मुक़द्दस की तरफ ले गए। हम एक तनूर की मिसल घड़े के पास पहुंचे जिसका ऊपर का हिस्सा तंग था, नीचे का कुशादा था, उसमें आग भड़क रही थी। उसमें कुछ मर्द भी थे, कुछ औरतें भी थीं जो बरहना हैं। जब आग का शोला बुलंद होता वो ऊपर आ जाते, जब शोले कम हो जाते वो भी शोलों के साथ नीचे चले जाते। मैंने पूछा ये क्या है? तो फरमाया, उन दोनों ने जवाब दिया, ये लोग जिना करने वाले। क्या ये अजाब हम बर्दाश्त कर सकेंगे? थोड़ी देर की लज्जत के लिए कहीं क़यामत के दिन के ख़तरनाक अजाब के हम हकदार ना ठहर जाएं। अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी नकल करते हैं कि ज़बूर शरीफ में है, बेशक जिना करने वालों को उनकी शर्मगाह के ज़रिए आग में लटका दिया जाएगा, उन्हें लोहे के कोनों से मारा जाएगा। जब वो मार पड़ने पर फरियाद करेंगे तो अजाब के फरिश्ते कहेंगे, ये आवाज़ उस वक्त किधर थी जब हंसते थे, फूलते थे और इतराते थे, बेहयाई करते थे और जिना करते थे। उस वक्त तुम्हें याद नहीं आया, अब चीखो पुकार कर रहे हो। तो सोचिए, आज बंदा कहता है यार पाकिस्तान में जानने वाले हैं, किसी और मुल्क चलते हैं, किसी और इलाके में चलते हैं, वहां बड़ा आसान है अय्याशी करना। ना करें, बेहयाई से बचें। अच्छा, ये जो है ना हया, ये मिलती सोहबत से है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आप चाहते ना इन गुनाहों से बचें तो हमें ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे जो बाहया हैं। बेहयाइयों के साथ रहकर आप नहीं बच पाएंगे। यहाँ आखिरी बात कर देता हूँ कि यहाँ एक और बड़ा मसला पता है क्या हो गया है। लोग कहते हैं भाई मुझे बहुत कंट्रोल है, मेरे दोस्त गलत काम करते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं नहीं करता। मुझे पता है मेरे दोस्त शराब पीते हैं, मैं नहीं पीता, मैं बैठता हूँ उनके साथ। वो जुआ खेलते हैं लेकिन मैं सिर्फ बैठता हूँ। वो जो है ना वो नशा ड्रग्स करते हैं, मैं बैठता हूँ। मादल्ला वो एडल्ट्री करते हैं, मैं सिर्फ उनके साथ कंपनी देता हूँ, मैं ये काम नहीं करता। ये आपकी बेवकूफ़ी है। आप दुनिया के किसी भी ड्रग, किसी भी अल्कोहलिक, किसी भी जवारी, किसी भी शराबी, किसी भी बुरे काम करने वाले को पकड़ लें और पूछे ये आदत किधर से मिली है। एक बंदा भी नहीं मिलेगा जो ये कहे कि अब पूरे बर्थडे वाले ने मुझे चरस का सिगरेट ला के दिया था, हैं अम्मी ने मुझे पिस्टल ला के दी थी, बेटा जाके चोरी करो। ये सारी बुरी आदतें कहाँ से मिली? ये दोस्तों। हाँ, बुरे दोस्तों के साथ बैठकर कभी भी ये मत कहें कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूं। अरे जब उस शैतान ने बड़े बड़े अल्लाह वाले कहलाने वाले जिनकी दुआएं कबूल होती थी उन्हें बहका दिया, मैं और आप क्या चीज हैं? तो बेहतरीन तरीका ये एक जुमला सुन लो आज, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि मैं उस माहौल और उस इलाके में रहूं जहां मेरे लिए गुनाह करना मुश्किल हो। हाँ, गुनाह का मौका ही ना मिले। ऐसे मुल्कों में, ऐसे इलाकों में, ऐसे दोस्तों में जाओ ही नहीं कि जिधर चांस है गुनाह करने का। हम बहुत कमजोर लोग हैं, चांस मिला तो पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो अपने आप को सिक्योर रखने का तरीका यह है कि बंदा रहे उधर, बैठे उनके साथ कि गुनाह करने का मौका ही ना मिले। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ये। अपने आप को आजमाया ना करें, मैं बड़ा स्ट्रांग हूं, मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो जाऊंगा फिर भी कुछ नहीं होगा। अरे शैतान ने बड़े बड़ों को पलटा दिया, मैं और आप क्या चीज हैं? तो अपने आप को अगर सिक्योर रखना है। अच्छा, इसी तरह की बात जब हम करते हैं ना, मिसाल के तौर पे किसी को कहा भाई दाढ़ी रख लो, हैं इमामा शरीफ पहन लें, कहता है थोड़ी आदतें ठीक नहीं है, थोड़े काम सीधे कर लूँ फिर दाढ़ी रख लूंगा। हैं, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, अगर आपको अपने काम सीधे करने वाकई इफ यू आर सीरियस ऑन दैट, आप दाढ़ी रख लें। पता क्या फायदा होगा? जब आप दाढ़ी रखेंगे ना, एक्चुअली दाढ़ी नो एंट्री का बोर्ड है, गुनाह वाली बातें आप तक आएंगी नहीं। मैं मिसाल देता हूँ, जितने दाढ़ी वाले बैठे ना, इनको पूछ लें, हमको कभी भी मैसेज नहीं आता फला क्लब में कॉन्सर्ट हो रहा है, हैं फला जगह पर कोई गाना लगा हुआ है, फला जगह कोई फिल्म चल रही है, फला जगह कोई जनाब क्लब में ये हो रहा है। हमें मैसेज भी आता है तो कोई मिलाद का मैसेज भेज रहा होता है, कोई इज्तिमा का भेज रहा होता है, कोई महफिल नात का भेज रहा होता है। क्यों? उनको पता है मौलवी साहब ने इनको क्या भेजें, सारा रास्ता रुक गया। हमें तो गुनाह की दावत ही नहीं आ रही ना, आपने तो एंट्री दरवाजा खुला रखा है, जो भेजना भेज दो, क्योंकि मेरा हुलिया ऐसा नहीं है। कई जगहों पर हुलिया बचाता है। अच्छा, मैं आपको एक और अजीब बात करने जा रहा हूँ। अगर किसी ने दाढ़ी इमामा रखा है ना, शैतान तो उस पर भी हमला कर सकता है, हम भी इंसान ही है ना। हमला किया शैतान ने, दिल हो गया गुनाह करने का कि यार मैं भी जाऊं फलां जगह पर, और कोई इमामा दाढ़ी लेकर उधर चला गया, तो लोग कहेंगे मौलवी साहब आप इधर किधर, चले भाई बाहर निकले, साडा कम और मुश्किल। हमने खुद ही अपने लिए मुश्किल कर दी ना। दिस इज द बेस्ट वे कि मैं अपने आप को बना ही ऐसा लूं कि गुनाह करना चाहूं फिर भी ना कर सकूं। मैं कहूं नहीं पहले गुनाह छोड़ूंगा फिर नेक बनूंगा फिर हुलिया चेंज करूंगा, ये बेवकूफी है। आप अगर वाकई इन हराम चीजों से बचना चाहते हैं तो अपने आप को बना भी ऐसा लो कि चाहो भी तो ना कर सको, क्योंकि यही इलाज है। वरना कोई बंदा कहे मैं जनाब मैं बहुत पक्का हूं, तो पक्का वक्का कोई नहीं होता। बड़े बड़ों को गिरते देखा, अल्लाह मुझे भी महफूज फरमाए, आपको भी महफूज फरमाए। तो बहरहाल आज के बयान में
کوشش تو کی ہے کہ ان دونوں باتوں کو کور کیا جائے کہ یہ جنت کی دو چابیاں ہیں، دا کیز آف ہیون، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھے زبان کی اور شرم گاہ کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آج سے پہلے ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہے، خود جانتے ہیں ہم کہ زبان کی بے احتیاطیاں بھی کسی سے ہو چکی ہوں گی، شرم گاہ کی بے احتیاطیاں بھی ہو گئی ہوں گی۔ اب بندہ سوچے یار اب میرا کیا بنے گا، میرا رب بڑا کریم ہے، ہاں میرے رب نے راستہ پھر بھی رکھا ہے، اب تک جو ہو گیا نا اس سے توبہ، سچی توبہ کر لے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آقا فرماتے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، نل اینڈ وائڈ، ڈیلیٹ اٹ۔ تو آج توبہ کریں اور آج کے بعد نیت کریں کہ انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو فقط حلال ذریعے پہ استعمال کریں گے، زبان کے گناہوں سے بھی بچیں گے، شرم گاہ کے گناہ سے بھی بچیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔